اچھا مطلب جیسے آپ نے اس کتاب کے اندر اور پریفیس اور کافی جگہ پہ جگ شناسی اور خود شناسی کا ذکر کیا ہے۔ ہاں شناسی کا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم ڈیلی لائف میں جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں، ہاں لیکن اگر ایک بندہ خود شناسی کے سفر پہ نکلتا ہے، اس سفر کے ادوار کون سے ہیں، یا ایسے کون سی چیزیں ہیں جس پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو پھر اگلا سفر جو نا آگے لے کے چلنا چاہیے؟ یار ادوار تو بہت زیادہ ہیں، اس پہ تو خیر بہت لمبی بات کبھی کریں گے پورا، یہ تو کوئی 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن بن جائے گی۔ اگر کوئی شخص آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب اپنی ذات کو پڑھنا ہے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سوچوں اور اپنے جذبوں کو پہلے پڑھنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے اپنی ذات کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ ذات کو بدلنا بات کی بات ہے، پہلے رات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھا کیسے جاتا ہے؟ آپ جب صبح سو کے اٹھیں تو پہلا خیال آپ کے دل میں کیا آتا ہے اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ مثلا بچپن میں نے وہ وقت بھی گزارا کہ جب صبح سو کے اٹھتے تھے تو پہلا خیال یہ آتا تھا کہ آج کرکٹ کھیلیں گے۔ بچہ ہے، اس کو اس چیز میں دلچسپی ہے۔ میں نے جب 14-15 سال کی عمر میں مجھے یہ احساس ہوا کہ نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اقبال کا ایک مصرع ہے، آ، مجھ سے کا پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، مجھ سے کا پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں 13-14 سال کا تھا اور کئی مہینے میں صبح اٹھتا تھا فجر کے لیے، تو پہلا خیال یہ مصرع مجھے آتا تھا اور میں ساتھ ہی کہتا تھا نہیں نہیں اللہ مجھے تو نیند سے زیادہ پیارا، اور اٹھ کے وضو کرتا تھا۔ ایسے ادوار بھی آتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو پہلا خیال آپ کے دماغ میں مال کا آتا ہے، صبح اٹھ کر پہلا خیال آپ کو کیا آ رہا ہے اس پہ نظر رکھیں، پڑھیں، ابھی تبدیلی کا وقت نہیں آیا، پڑھیں۔ رات جب آپ سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، نیند سے پہلے آخری خیال آپ کو کیا آ رہے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا آپ کس کے بارے میں فکر مند ہیں، بیٹے کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، صحت کے بارے میں، صبح آفس ٹائم پر پہنچنے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ اپنے خوابوں پر غور کریں کہ وہ خواب کیا آ رہے ہیں، پھر اپنے ویلیو سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے نزدیک پیارا کیا ہے۔ یہ سوچیں کہ زندگی بے معنی ہے بچوں کے بغیر، زندگی بے معنی ہے پیسے کے بغیر، زندگی بے معنی ہے آخرت کی کامیابی کے بغیر۔ یہ فکرہ بنا بنا کے دیکھیں کہ کون سا فکرہ ریزونیٹ کرتا ہے، جو فکرے آپ کو لگتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ وہ ہیں۔ تو پہلے تو جانیے کہ آپ کون ہیں، کوئی قدغن نہ لگائیں خود پر کہ آپ اپنے سے چھپائیں نہ، پڑھیں خود کو کہ آپ کو کیا پیارا اور کیا نا پیارا، خود شناسی کے اس عمل میں آئے، کم از کم آپ کو یہ پتہ تو چلنا لگے کہ آپ کو پیسہ پیارا ہے کہ رشتے پیارے ہیں کہ دین پیارا ہے کہ صحت پیاری ہے کہ کیا پیارا ہے۔ یہ خود شناسی کی پہلی سٹیج ہے۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی جہالت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سیکھ تو لیتے ہیں، لرن تو کر لیتے ہیں، ان لرن نہیں کر پاتے۔ زندگی میں جو سیکھا ہے اس کو بھولنا کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بلیف سسٹم کو ایک دفعہ یہ کہنا کہ میں زیرو سے پرکھوں گا، اور بات کو فریش مائنڈ سے، فریش پرسپیکٹو سے اپروچ کرنا، زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی کے ہر سوچ کو ایک کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ دیکھنا۔ جب یہ دو چیزیں آپ کے اندر شروع ہو جائیں گی، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں، آپ کے رجحانات کیا ہیں، اور آپ ان کو کریٹیکل آئی سے دیکھنے لگ جائیں گے کہ ان میں سے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو آپ اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیں گے، ایک خود کو چمکانے کا، خود کو صاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ ابھی اس موضوع ویڈیو سے زیادہ ہو جائے گا موضوع، لیکن اس کے بعد پھر وہ چیزیں آتی ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو بنیادی طور پر سمجھ لی ہے، میں متفق ہوں اپنے دل و دماغ کے ساتھ کہ میں یہ انجام چاہتا ہوں، اور اس وقت میری یہ پرائورٹیز ہے،
میری پرائورٹیز میں سے، میرے رجحانات میں سے، میری پسند ناپسند میں سے یہ چیزیں میں جو انجام چاہتا ہوں اس کے ساتھ الائنڈ ہیں، اور یہ چیزیں کچھ اور ہیں اور جو میں انجام چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا انجام بدل لو یا وہ کاز بدل لو جس کے نتیجے میں وہ افیکٹ ہونا۔ تو اس سٹیج پہ پھر یہ بات آتی ہے کہ جی اب اپنے اندر تبدیلی کیسے پیدا کی جائے۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، پھر کبھی بات کریں گے۔ بالکل۔ فی الحال بنیادی مسئلہ تبدیلی کا نہیں ہے، فی الحال بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم جانتے تو ہوں۔ یہ جاننا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میر کا ایک شعر ہے میں نے جانا کہ کچھ نہیں جانا، سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم۔ ایک عمر لگتی ہے یہ جاننے میں کہ کچھ نہیں جانتے۔ ٹو نو دیٹ یو ڈونٹ نو، ٹو ہیو دی نالج آف یور اون اگنورینس، یہ بھی بڑی بلس ہے۔ تو آپ نے اس مقام پر پہلے آنا ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ جی میں خود کو جانتا ضرور ہوں، ضروری نہیں ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کنٹراڈکشنز نہ ہوں، لیکن میں کم از کم جانتا ہوں۔ جب آپ کو یہ نظر آنے لگ جائے کہ آپ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کا انجام چاہتے ہیں تو تبدیلی آئے گی، لیکن پہلے یہ سمجھیے تو صحیح کہ آپ کیا زندگی چاہتے ہیں اور کیا انجام چاہتے ہیں اور اس میں مماثلت کیا اور اس میں کنٹراڈکشن کیا ہے۔ یہ کام کریں، اس کے میں نے آپ کو طریقے بتا دیے۔ رات سونے سے پہلے کیا سوچتے ہیں، صبح سوتے اٹھتے ہی کیا سوچتے ہیں، اور خوابوں میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ 3 ایسے لمحات ہیں جس کے اندر آپ کے شعور کی گرفت آپ پر سے کمزور پڑ رہی ہوتی ہے۔ سردیوں میں لحاف میں لیٹ کر جب آپ کے برابر لیٹا شخص بھی نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، سونے سے پہلے اٹھتے ہی جب ابھی آپ کا شعور آپ پر حاوی نہیں ہوا، وہ جو پہلے خیال آپ کو آ رہے ہیں وہ آپ کی پرائورٹیز بتائیں گے، ان کو چاک ڈاؤن کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو واضح ہونے لگ جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ جب آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ آپ کون ہیں، پھر آپ دوبارہ آئیے گا میرے پاس اور یہ سوال پوچھیے گا کہ جی اب میں جانتا ہوں میں کون ہوں، کچھ تبدیلیاں چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔